اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورة المنافقین کے دوسرے اور آخری حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 434 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال أنبأنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت محمد بن كعب القرظي منذ 40 سنة يحدث عن زید بن ارقم. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی محمد بن ابو عدی سے. انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی شعبہ نے، انہوں نے حکم ابن عتیبہ سے، حکم ابن عتیبہ نے کہا کہ میں نے محمد ابن کعب القرظی سے 40 سال پہلے سنا. انہوں نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا ان عبداللہ ابن ابی قال فی غزوۃ تبوک کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے غزوہ تبوک کے موقع پر کہا لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الازل، بخدا اگر ہم مدینہ لوٹے تو معزز ضرور نہایت ذلیل کو نکالے گا. قال فأتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلك له فحلف ما قاله فلامنی قومی. میں آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کے سامنے یہ بات عرض کر دی. اب انہوں نے رئیس المنافقین کو بلایا تو اس نے اپنے بات سے انکار کرتے ہوئے اس پر جھوٹی قسم کھا لی، تو مجھے میری قوم نے ملامت کیا. فقالوا، اور انہوں نے کہا ما اردت الی ہذہ، تمہارا اس سب سے کیا ارادہ ہے، یعنی کیا کرنا چاہ رہا ہے. فاتیت البیت ونمت کئیبا حزینا، بس میں گھر آیا اور میں شکستہ خاطر مغموم ہو گیا. فاتانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او اتیتہ، بس میرے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یا میں ان کے پاس خود آیا. فقال، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد صدقک، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصدیق کر دی ہے. قال فنزلت هذه الآية هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، جیسے کہ پچھلے سبق میں ہم نے دو روایتیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بارے میں پڑھ لی. وہاں پر ہم نے ابتدا میں ہی ذکر کر دیا تھا کہ یہ واقعہ ہے غزوہ بنی مستلق، یا جسے غزوہ مریسیع بھی کہا جاتا ہے، اس سے واپسی پر. یہاں پر جو ذکر آیا وہ غزوہ تبوک کا آیا. تو یہ بات یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ امام شعبہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے آدم کی سند سے یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور اس میں غزوہ تبوک کا ذکر نہیں. تو پتہ چلا کہ یہ جو یہاں پر راوی ہے محمد ابن ابو عدی، یہ راوی جو امام شعبہ رحمہ اللہ سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، تو یہ ان کا وہم ہے. حقیقت میں یہ واقعہ غزوہ بنو مستلق کا ہے اور یہ واقعہ غزوہ تبوک کا ہے ہی نہیں. بڑھتے ہیں جی اگلی روایت کی طرف. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله
رضی اللہ تعالی عنہ یقول، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، انہوں نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا کہ وہ فرما رہے تھے، کننا فی غزات قال سفیان یرون انہا غزوۃ بنی مصطلق فکسع رجل من المہاجرین رجلا من الانصار فقال المہاجری یا للمہاجرین وقال الانصار یا للانصار۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں تھے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ محدثین حضرات کا خیال ہے کہ یہ غزوہ بنو مصطلق تھا۔ پس ایک مہاجری نے ایک انصاری کے سرین پر لات ماری، بس مہاجری شخص نے پکارا یا للمہاجرین، اور انصاری نے پکارا یا للانصار، یعنی اے انصار مدد کو آؤ، اے مہاجرین مدد کو آؤ۔ فسمع ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما بال دعوى الجاہلیت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آوازیں سنی تو فرمایا جاہلیت کا نعرہ کیسا ہے؟ قالوا رجل من المہاجرین کسع رجلا من الانصار فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوها فإنها منتنة۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ایک مہاجری نے ایک انصاری کے سرین پر لات ماری تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پس اس نعرے کو چھوڑو، یہ گندا نعرہ ہے۔ فسمع ذلك عبد الله بن ابی بن سلول فقال وقد فعلوها والله لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل۔ پس یہ بات عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین نے سنی۔ اس نے کہا کیا مہاجرین نے یہ حرکت کی ہے؟ بخدا اگر ہم مدینہ منورہ لوٹے تو نہایت عزت والا ضرور ذلیل کو مدینے سے نکال دے گا۔ فقال عمر یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے اس منافق کا سر اڑاؤ۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعه لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے چھوڑ دو تاکہ لوگ یہ باتیں نہ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ وقال غیر عمر فقال له ابنه عبد الله ابن عبد الله والله لا تنقلب حتى تقر انك الذليل ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم العزیز ففعلا۔ اور عمر بن دینار کے علاوہ نے جنہوں نے یہ روایت کیا ہے تو انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ ہی تھا اور جلیل القدر صحابی ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا کہ بخدا تو نہیں جائے گا مدینہ منورہ مگر اس حال میں کہ تو یہ اقرار کرے کہ تو ہی ذلیل ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہے۔ پس اس نے اقرار کر دیا، اس نے اس بات کو مانا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عزیز طلباء کرام، یہ بھی اسی قسم کا واقعہ اس روایت میں بھی ذکر ہوا، اور یہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا اس کو، اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یرون انہا غزوۃ بنی المصطلق۔ محدثین حضرات کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ غزوہ بنی مصطلق تھا۔ یہاں پر اس میں تھوڑی سی تبدیلی اس روایت میں آئی۔ ما قبل میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پر جو جھگڑا ہوا تو ایک کا سر پاڑ دیا تھا، مہاجری نے انصاری کا سر پاڑا تھا، اس کے سر کے اوپر مارا تھا جس کی وجہ سے اس کا سر زخمی ہو گیا تھا۔ یہاں پر انہوں نے کہا کہ مہاجری نے انصاری کو اس کے سرین پر لات ماری، یہاں پر اس میں یہ تبدیلی آئی ہے۔ پھر آخر میں جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسی رئیس المنافقین کا بیٹا تھا، اس کو جب پتہ چلا کہ میرے باپ نے اس طرح کا جملہ کہا ہے، ایسی بات کہی ہے،
تو لہٰذا وہ تلوار سون کر کڑا ہوا اور ان کے سامنے ہی جا کر اس نے کہا کہ تب تک مدینہ منورہ واپس نہیں لوٹے گا جب تک اس بات کا اقرار نہ کر لے کہ میں ذلیل ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عزت والے ہیں، وہ شرف والے ہیں۔ تو لہٰذا تلوار سونتے ہوئے کڑا تھا، اور یہاں تک کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کو اس بات کا اقرار کرنا پڑا کہ میں ہی ذلیل ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول جو ہیں وہ عزت والے ہیں، وہ شرف والے ہیں۔ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کرنے کی اجازت مانگی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ علیہ السلام نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ لوگ پھر کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو مارتا ہے، تو لہٰذا میں نہیں چاہتا، چھوڑ دو بس جو بھی ہو۔ کیونکہ عزیز طلباء کرام، عبداللہ ابن ابی ابن سلول اگرچہ منافق تھا، تمام صحابہ کرام کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے، بلکہ منافق اعظم ہے، مگر پھر بھی ظاہراً وہ اقرار کلمہ کا کر رہا تھا، خود کو مسلمان کہہ رہا تھا، تو لوگوں کی جانب سے یہ شبہ کیا جا سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو مار رہے ہیں۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے اس طرح کرنے کی اجازت نہیں دی۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا ابو جناب الكلبي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی جعفر بن عون سے، انہوں نے ابو جناب الکلبی سے، انہوں نے ضحاک ابن مزاحم سے، اور انہوں نے روایت کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے کہا من کان له مال یبلغه حج بیت ربه او یجب علیہ فیہ زکاة فلم یفعل یسأل الرجعۃ عند الموت، جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اس کو بیت اللہ کے حج تک پہنچا سکتا ہے، یا اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس میں زکوٰۃ واجب ہے، پس اس نے نہ حج کیا اور نہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کی، تو وہ موت کے وقت دنیا میں واپس لوٹنے کی درخواست کرے گا، یعنی اس سے جو کوتاہی ہوئی ہے حج نہ کرنے کے اور اسی طرح اپنے مال سے زکوٰۃ نہ دینے کے بارے میں جو یہ کوتاہیاں ہوئی ہے، تو موت کے وقت یہ آرزو اور تمنا کرے گا مجھے مزید زندگی ملے تاکہ میں یہ کام کر سکوں۔ فقال رجل یا ابن عباس اتق اللہ فانما يسأل الرجعۃ الکفار، ایک شخص نے کہا ابن عباس اللہ سے ڈرو، واپس لوٹنے کی درخواست تو صرف کفار ہی کریں گے۔ فقال سأتلو علیک، ان قریب میں تجھے پڑھ کر سناؤں گا، بذالک قرآنا، اسی کے اوپر قرآن کریم، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، یہاں سے لے کر الى قوله والله خبير بما تعملون۔ قال فما يوجب الزكاة؟ قال إذا بلغ المال 200 فصاعدا۔ قال فما يوجب الحج؟ قال الزاد والبعير۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں ابھی آپ کے سامنے اس سلسلے میں قرآن کریم پڑھوں گا کہ یعنی یہ بات صرف کافروں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے بارے میں بھی ہے۔ تو پھر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سورہ منافقین کی یہ 9 نمبر آیت سے لے کر 11 نمبر آیت تک یہ آیات پڑھی۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے گا پس وہی لوگ ناکام رہنے والے ہیں۔ اور کچھ خرچ کرو اس رزق سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے اس کے پاس موت آ کڑی ہو، پس وہ کہے اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھ کو اور تھوڑے دنوں کے لیے مہلت کیوں نہ دے دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا۔ یہاں سے لے کر واللہ خبیر بما تعملون تک کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خوب خبر ہے۔
تو پھر اس شخص نے پوچھا فما یوجب الزکات، زکات کب فرض ہوتی ہے؟ اذا بلغ المال 200 فصاعدا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اب وہ زکات جب مال 200 درہم یا اس سے زیادہ ہو جائے یا سال اس کے اوپر گزر جائے تو پھر یہ فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا حج کس چیز سے فرض ہوتا ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا توشہ اور اونٹ سے۔ وحدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوری عن یحیی ابن ابی حیۃ عن الضحاک عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنحوہ۔ ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے عبد الرزاق سے، انہوں نے ثوری سے، انہوں نے یحییٰ ابن ابی حیہ سے، انہوں نے ضحاک سے، انہوں نے ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی۔ هكذا روى ابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن ابي جناب عن الضحاك عن ابن عباس قوله ولم يرفعه۔ اسی طرح ابن عیینہ اور کئی حضرات نے اس روایت کو ابو جناب سے، انہوں نے ضحاک سے، اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے، اور وہ بھی موقوف ہے، مرفوع نہیں۔ وہذا اصح من روایت عبد الرزاق، اور یہ عبد الرزاق کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ وابو جناب القصاب اسمه یحییٰ ابن ابی حیہ، ابو جناب القصاب ان کا نام یحییٰ ابن ابو حیہ ہے۔ ولیس هو بالقوی فی الحدیث، اور حدیث میں وہ اتنا قوی نہیں ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ مومنون اس کی دو آیتیں، آیت نمبر 99 اور 100، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سر پر موت آ کڑی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب آپ مجھے دنیا میں واپس بھیج دیں تاکہ جس مال کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک کام کروں۔ سورہ مؤمنین کے ان آیات سے اس سوال کرنے والے اور اعتراض کرنے والے کو دھوکہ ہوا کہ اس آیت میں صرف کافر کا ذکر ہے، یعنی واپسی کی مہلت مانگنا اور پھر آ کر نیک اعمال کرنا یہ صرف مومن نہیں کرے گا، بلکہ صرف اور صرف کافر ہی کر سکتا ہے۔ مگر یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ اس آیات کریمہ میں بھی، یہ جو سورہ مومنون کی دو آیتیں ہیں، ان میں بھی حصر نہیں ہے کہ صرف وہی کافر ہی لوٹنے کی درخواست کرے گا، ایسا بھی بالکل نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ جو آتا ہے تو حصر کوئی نہیں ہے، جبکہ سورہ منافقین کی آیت میں صراحت ہے کہ اگر مسلمان بھی اس نے اعمال میں کوتاہی کی ہے تو لہٰذا پھر وہ واپس لوٹنے کی درخواست کرے گا۔ آخر میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث کی سند بیان کی ہے۔ ابو جناب یحییٰ ابن ابو حیہ کے شاگرد جعفر ابن عون اس حدیث کو نقل کرتے ہیں تو وہ اس کو موقوف کرتے ہیں، یعنی یہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، اور ان کے علاوہ جو دیگر تلامذہ ہیں، مثال کے طور پر ابن عیینہ رحمہ اللہ، تو وہ بھی اسی طرح موقوف روایت کرتے ہیں۔ اور عبد الرزاق جو روایت کرتے ہیں تو عبد الرزاق کی روایت ثوری رحمہ اللہ سے، یعنی سفیان ثوری سے، وہ اسے مرفوع روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر فیصلہ فرمایا وَهَذَا أَصَحُّ مِن روایت عبد الرزاق، یعنی یہ روایت موقوف ہی اصل ہے اور موقوف ہی زیادہ صحیح ہے بروایت عبد الرزاق کے کہ اس نے اس کو مرفوع نقل کیا ہے، یہ موقوف ہی سب سے زیادہ صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔